اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبر الحسین وجبت لہ الجنہ۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت اور اس کے فوائد اور کربلا معلیٰ کی زیارت کے بے شمار فائدے اور اس کی وجہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ کیوں جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، اس زیارت سے ہمیں دنیاوی و اخروی کیا فائدے ہیں اور ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں ہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ اکثر کتابوں میں آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من زار قبر الحسین فوجبت لہ الجنہ، جو بھی حسین کی زیارت کرے گا، حسین کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد پھر یہ کیوں کا سوال ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ پوچھنا غلط ہوتا ہے کہ ہم کربلا معلیٰ کیوں جاتے ہیں، کیونکہ کیوں کا جواب اس حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے جو بھی، یہاں جو کا لفظ ہے، جو بھی قبر حسین کی زیارت کو جائے گا اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ قبر حسین کی زیارت اتنی اہمیت ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ وہ یہ کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے کربلا معلیٰ، ان کا حج جو ہے کربلا معلیٰ میں ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمارا بھی حج مکہ معظمہ میں ہوتا ہے۔ کربلا معلیٰ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں زیارت کو، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے میرا رسول منع کرے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہے کہ حسین کی زیارت کو کربلا جاؤ، جو بھی جائے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں ہندوستان میں جہاں بھی ولی پیر وغیرہ کے جو مزار ہیں، قبریں ہیں، لوگ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ عقیدت کی بنیاد پر، ان سے عقیدت ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تصور ہے، یہ عقیدت ہے کہ جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ جو ہے بہترین وسیلہ قرار پائے گا، جنت میں جانے کا بہترین وسیلہ اور بارگاہ الہی میں بہترین سورس قرار پائے گا۔ اور امام حسن، امام حسین وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ حضور اکرم کے بعد جو ہے کوئی شخصیت نہیں، کیونکہ حضور اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ مالک جنت ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سردار ہیں تو ہمیں ان کی زیارت کو جانا بے پناہ ہمارے لیے ثواب ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، کتاب کا نام ہے کتاب الزیارات، اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت دی ہے کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کو کربلا معلیٰ جاتا ہے اللہ اسے بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ جب بھی حسین کا زائر گھر سے نکلتا ہے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے تو اللہ فوراً فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اسے سلامتی کے ساتھ کربلا معلیٰ تک پہنچایا جائے۔ جب یہ بندہ کربلا معلیٰ پہنچ جاتا ہے، جیسے اس کا ہاتھ حسین کی زری پہ پڑتا ہے اور یہ رو کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، فوراً اللہ کی آواز آتی ہے کہ میرے بندے آج میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، آج ایسے ہو گیا جیسے تو ماں کے شکم سے۔ پھر جب حسین کا زائر کربلا معلیٰ سے زیارت امام حسین بجا لانے کے بعد وطن کی طرف لوٹتا ہے تو فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگارہ تیرے حسین کے زائر نے حسین کی زیارت کر لی، اب میں واپس آسمان پہ آ سکتا ہوں؟ تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ نہیں، جیسے تم اسے سلامتی کے ساتھ لائے تھے ایسے ہی اسے سلامتی کے ساتھ اس کے وطن اور اس کے گھر پر پہنچا کر آؤ۔ اب وہ فرشتہ اس زائر حسین کو اس کے گھر تک لا کر پہنچاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے پالنے والے تیرے حسین کا زائر تیرے اپنے گھر تک پہنچ گیا، اب میں واپس آسمان پر آ جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کی طرف سے استغفار پڑھتے رہو اور دعائیں کرتے رہو۔ اس کے بعد جب یہ مر جاتا ہے زائر حسین تو فرشتہ کہتا ہے پروردگارہ تیرے حسین کا زائر دنیا سے چلا گیا، اب میں واپس آسمانوں پہ آ جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، اب اس کی قبر پہ جاؤ، قیامت تک اس کی طرف سے استغفار پڑھتے رہو، اس کی طرف سے توبہ اور استغفار اور تسبیح پڑھتے رہو اور اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ زیارت امام حسین کے لیے کربلا معلیٰ جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے،
یہ اعمال صالحہ میں سے ہے، تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں امام حسین کی زیارت سے۔ آپ دیکھیں کہ چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ مولا ہم قافلہ لے کر کربلا معلیٰ جا رہے تھے، دریا کے راستے سے ہماری کشتی ڈوب گئی، بہت سے زائرین مر گئے، تو کیا ہم زیارت چھوڑ دیں؟ خشکی کے راستوں سے جانے کے لیے کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے؟ تو امام نے کہا نہیں، تم موت سے ڈر رہے ہو حسین کی زیارت کے لیے؟ ڈوبتی ہیں کشتیاں، ڈوبنے دو، لیکن یاد رکھو حسین کی زیارت کبھی نہ ترک کرنا۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین کی زیارت کے لیے بڑی بڑی پابندیاں بنی عباس کے ظالم بادشاہوں نے لگائیں۔ مثلا متوکل عباسی نے بڑی کوشش کی کہ کربلا معلیٰ تک لوگوں کو نہ جانے دیا جائے، لوگوں نے اولاد قربان کی، ہاتھ کٹوائے، پاؤں کٹوائے، اس کے باوجود امام مظلوم کربلا کی زیارت نہیں چھوڑی لوگوں نے۔ اب دیکھیں کہ متوکل کے دور میں ایک عورت چھوٹا بچہ لے کر کربلا معلیٰ پہنچ گئی، بغداد کے پل پہ پہنچی تو وہاں پر جو متوکل کے سپاہیوں نے اسے روک دیا۔ اس نے کہا ہمیں کربلا معلیٰ جانا ہے، حسین ابن علی کی زیارت کو۔ نے کہا تمہیں پتہ ہے حسین کی زیارت کے لیے کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ کہا کیا قیمت؟ کہا اولاد قربان کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بچہ میں لائی ہوں، نام حسین پہ قربان کر دیتی ہوں۔ تو اس بچے کو ظالموں نے قتل کر دیا۔ پھر یہ بڑھی کربلا معلیٰ کی طرف جیسے ہی تو پھر سپاہیوں نے روکا، کہا ابھی بھی تجھے اور قیمت چکانی ہوگی حسین کی زیارت کے لیے۔ کہا کیا؟ کہا ہاتھ کٹوانے ہوں گے۔ اس نے ہاتھ پیش کر دیا۔ کہا اور قیمت چکانی ہے۔ اس نے کہا اور کیا قیمت ہے؟ کہا پاؤں کٹوانے۔ اس نے پاؤں بھی کٹوا دیا۔ اب یہ منہ کے بل کربلا کی طرف چل پڑی۔ ابھی چند قدم چلی تھی کہ اس نے دیکھا کہ چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے ایک سوار گھوڑا دوڑا تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے ہاتھ پہلے اس کے جوڑے، پھر اس کے پاؤں جوڑ دیے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مومنہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لے۔ جیسے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور سوار نے فوراً کہا کہ آنکھیں بند کر۔ اب جو اس نے آنکھیں بند کی، اب سوار نے کہا کہ آنکھیں کھول۔ اب جو اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو حسین مظلوم کی زری کے قریب پایا۔ اس کے بعد اس کا بچہ بھی وہاں مل جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی زیارت بھی۔ تو امام حسین کی زیارت کی اتنی اہمیت ہے۔ کیوں؟ ایک شہید ہونے کی حیثیت سے کم ہم کربلا معلیٰ جا کر امام حسین کی زیارت، یہ سیرت پیغمبر ہے۔ جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد حضور اکثر جو ہے جناب حمزہ کی قبر پہ جاتے تھے اور لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ میرا شہید چچا ہے، میرے چچا کی قبر پہ زیارت کرنے کے لیے آیا کرو، کہ شہید کی قبر کی زیارت کرنا بے پناہ ثواب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔ سامعین گرامی قدر، آخری میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو من پسند موضوعات سننے ہیں، کوئی بھی آپ کی پسند کا موضوع ہو یا ٹاپک ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہو، تو آپ کامنٹ کر کے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش کو پوری کی جائے، اور مسلسل سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ۔